الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ترجمہ: ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید العقل بات کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے شرک پر مجبور کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکلے اور ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں اللہ نے مزید ہدایت دی تھی، گویا ایمان کے ساتھ مزید مضبوطی عطا فرمائی تھی اور وہ اللہ کے اولیاء کے مقام کو پہنچے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تو وہ بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر سچائی بیان کر سکیں اور وہ خوفزدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ ہی رب ہے تو کسی اور کو معبود بنانا نادانی ہے۔ ربوبیت اور الوہیت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسے نہ مانے وہ بے عقل کی بات کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود ماننا اور ہر مشکل میں اسی کو پکارنا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، جبکہ شرک اور غیر اللہ کو پکارنا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔